بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، زبردست میں آج ایک ایسی فلم سٹار نے ہمیں جوائن کیا ہے جن کی ایک نہ دو، 10 نہ 20، تقریباً 100 کے قریب فلمیں ہیں، اور یہ آپ لوگوں میں بہت مقبول ہیں۔ ان کی بہت ساری فلمیں ایسی ہیں جنہوں نے بہت مقبولیت حاصل کی، ان فلموں کے سانگز بھی، ان فلموں میں ان کی پرفارمنس بھی، سب کو آپ نے بہت اپریشیٹ کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فلم سٹار لیلا۔ ویلکم ٹو دا شو لیلا صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ I'm good الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائیں، تھینک یو سو مچ۔ مجھے کال آئی کہ وسیع شاہ کی شو میں آنا ہے، تو میں تو میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। याद है मस्ताने तुम्हें कि तुमने यही एक घिनौनी हरकत की थी। याद है तुमने पहली मर्तबा मेरे पर्स से 20 रुपए निकाले थे तुमने। اچھا، 20 سال پہلے کافی ہوتے ہوں گے۔ उस वक़्त मुझे 1.5 लाख लग रहा था वो। ویسے مستانہ صاحب، ضمیر کسی بھی شخص کا، کسی بھی معاشرے کا اگر بول رہا ہے، جاگ رہا ہے، جی سر، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ। تو لیلا صاحبہ، آپ بہت عرصے سے نظر نہیں آئیں فلموں میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بریک لی بھی آپ نے؟ نہیں، میری پرسنل لائف بہت ڈسٹرب تھی۔ امی وقت سے پہلے چلی گئیں، 2 بھائی، ابو، گھر کا فراڈ، گاڑیوں کا فراڈ، سب چیزیں تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہوتی رہیں۔ فراڈ سے کیا کیا ہو گیا؟ امی نے گھر کی ڈیل کی ہوئی تھی، تو امی ہی اس دنیا میں نہیں رہیں، تو اچھا، میں اکیلی پڑ گئی، اور ان کو ایسے لگا کہ جیسے فراڈ آسانی سے ہو سکتا ہے، اور وہ ہوا بھی۔ اچھا، بس میری پرسنل لائف کافی ڈسٹرب تھی شاہ جی، اس وجہ سے میں 13-14 سال کام ہی نہیں کر پائی۔ 13-14 سال آپ نے کام نہیں کیا؟ امی گئیں، 3-4 سال کے بعد بھائی چلا گیا، ابو چلے گئے 5ویں ہفتے، 11 مہینے کے بعد گھر گاڑیوں کا فراڈ ہو گیا۔ ابھی 4 سال پہلے سب سے چھوٹا بھائی ایپل اسامہ، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو مطلب یہ ان 13-14 ایئرس میں ہر 2-3 سال کے بعد ایسے صدمے ملے جو کہ میرے لیے ان کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ تو بس میرا وقت اس میں ہی چلا گیا، خود کو ٹھیک کرنے میں، خود کو نارمل کرنے میں۔ اتنا ہی میں نے پیچھے زندگی میں کام کیا ہے، کوئی 10-12 سال کام کیا، اور اتنے ہی سال میرے ضائع ہو گئے۔ تو آپ ذہنی طور پہ پریشان رہیں؟ بہت زیادہ۔ وقت سے پہلے کسی کی ماں کا چلے جانا، میرے 2 جوان بھائی، ایک 25-26 سال کا تھا، ایک 22-23 سال کا تھا۔ کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ ایسے صدمے، آدھی فیملی میری چلی گئی۔ میرے لیے بڑا مشکل تھا خود کو نارمل رکھنا۔ میں 2 دفعہ نیم پاگل ہوئی ہوں اس عرصے میں۔ شاید لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے کام نہیں ملا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس قابل ہی نہیں رہ پائی کہ میں کام کر سکتی۔ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتی تھی، اور پھر سے کوئی نہ کوئی ایسا جانی نقصان، مالی نقصان، یہ بہت زیادہ ہوئے شاہ جی، جس وجہ سے میں کام ہی نہیں کر سکی۔ ویری سیڈ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پیاروں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کی ہر حوالے سے ذہنی صحت کو بھی، آپ کو بھی سلامت رکھے جی۔ جس مالی نقصان کا آپ ذکر کر رہی ہیں، تو کافی زیادہ آپ کا مالی نقصان ہو گیا؟ میرا بہت بڑا گھر تھا فیس 5 میں، اچھا، 1 کنال کا، وہ اس کا فراڈ ہو گیا۔ وہ بہت مہنگا تھا گھر، وہاں تو کروڑوں، جی کروڑوں کا گھر تھا میرا۔ اور جس نے فراڈ کیا وہ پچھلے کافی سالوں سے ہمارے ساتھ وہ انسان چل رہا تھا۔ پہلے والا گھر بھی اس کے تھرو لیا تھا، کئی گاڑیاں لی تھیں۔ بس امی کے جانے کے بعد، بھائی کے جانے کے بعد، ابو کے جانے کے بعد وہ ایک ڈیل لمبی ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، وہ سب امی ڈیل کرتی تھی۔ تو میں بہت ذہنی طور پہ لوگوں کو ویک نظر آنا شروع ہو گئی۔ تو آپ نے اس وقت کسی ادارے کو رپورٹ نہیں کی اس کی؟ میں نے کی۔ میرے ساتھ جو اس وقت جو میرے دوست تھے، میرے خیر خواہ تھے، جو مجھے لگتا تھا
اصل میں وہی بک گئے تھے، بعد میں پتہ چلا، پتہ نہیں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن مجھے تو یہی بتایا کہ ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی ہے، فلاں جگہ پہ کر دی ہے. تو میرے بھائی کا جنازہ پڑا ہوا تھا نیشنل ہاسپٹل میں، تو مجھے آ کے بتایا جا رہا تھا، وہ فیملی فرینڈ تھے، وہ پولیس میں تھے، انہوں نے بتایا مجھے کہ لیلا تم فکر نہیں کرو، ہائی کورٹ سے میں نے اسٹے لے لیا ہے. جب بھائی کی ڈیتھ ہوئی اس وقت ہی گھر کا معاملہ چل رہا تھا، تو مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں بہت بہت مبارک ہو. تو اسٹے مل گیا گھر پہ. میرے بھائی کی ڈیڈ باڈی نیشنل ہاسپٹل میں پڑی ہوئی تھی، میں اس کو گھر لانے کی تیاریاں یا کوشش میں تھی. تو ایسی کنڈیشن میں مجھے لگتا ہے کہ میرے جو اراؤنڈ جو میرے اپنے تھے، میرے جو دوست تھے، جو اس وقت بظاہر میری مدد کر رہے تھے، لیکن وہ میری مدد نہیں کر رہے تھے، شاید وہ پیسے لے کے میرے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے. کیونکہ میرے ہی قریبی لوگوں کو خریدا گیا، شاید اتنی آسانی سے گھر نہیں جاتا میرا، کیونکہ بہت سی پیمنٹ تو میں کر چکی ہوئی تھی، بہت سے پیپرز میرے ساتھ تھے. تو اس طرح کی چیزیں جب ہوئیں تو مجھے میرے اوپر ایک اور قیامت گری. میں سیٹسفائیڈ تھی کہ گھر پہ اسٹے لے لیا ہوا ہے، اور جب بیلف پڑا گھر پہ تو مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی. تو اس طرح سے آپ لے کے گئی تھی اپنا قبضہ چھڑانے کے لیے؟ اچھا. نہیں، کسی اور پارٹی نے، پتہ ہی نہیں چلا نا اندر کی گیم ہوئی کیا ہے. نہیں، اس وقت اس کا قبضہ کس کے پاس تھا؟ رہائش پذیر؟ رہائش میرے پاس تھی، میں 10 سال سے اس گھر پہ رہ رہی تھی. اور آپ کا یہ موقف ہے کہ آپ کا گھر تھا وہ؟ جی میرا گھر، مگر بیلف دوسرے لے کے آئے؟ ہاں جی. اچھا جی، اس میں بینک انوالو ہو گیا ہوا تھا. اچھا. جن سے میں نے گھر لیا تھا اس نے کچھ گڑبڑ کی ہوئی تھی جس کا مجھے پتہ نہیں تھا. سو ان دا شارٹ کٹ مجھے ایسا لگا کہ ہر انسان جو ہے وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کہہ کچھ رہا ہے، کر کچھ رہا ہے. بس اب اسی دوران بھائی کی تو ڈیتھ ہو گئی بھی تھی، پھر ابو جو تھے 5ویں ہفتے ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی. بھائی کا 40واں کیا ہے، 2 دن کے بعد ابو کی ڈیتھ ہو گئی، 11 مہینے کے بعد گھر کا فراڈ ہو گیا. یہ سب چیزیں اتنی اکٹھی ہو گئیں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کے پاس جاؤں، میں کیا کہوں، میں کیا کروں. مجھے بہت افیکٹ کرتی ہیں یہ باتیں، بات کرنے سے بھی افیکٹ کرتی ہیں، کیونکہ میں نے بہت کچھ سہا ہے. یہ میں نے 2-3 دفعہ ریپیٹ کیا ہے کہ 5 ہفتے میں 2 جنازے اٹھ گئے، ایک جوان بھائی کا اور ایک باپ کا. یہ بتاتے ہوئے مجھے سب کچھ دوبارہ یاد آتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ملتی ہے. میں ان چیزوں کو بھولنا چاہتی ہوں. ابھی 4 سال پہلے ایک چھوٹا بھائی چلا گیا، میں ان چیزوں کو یاد نہیں کرنا چاہتی. اللہ تعالیٰ آپ کو کسی صبر دے. طریقے سے میں چاہتی ہوں کہ مجھے یہ سب کچھ بھول جائے. بریک سے واپس آ کے کچھ اور بات کرتے ہیں ہاں، آپ سے. تھینک یو. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے جی. اور چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کس مرحلے میں؟ جی شاہ جی، تو لالا صاحبہ ہماری ٹیم نے آپ کے لیے بہت اچھا پیکج تیار کیا ہے، تو آپ دیکھیں گی آپ کی بھی کچھ پرانی یادیں تازہ ہو جائیں گی. تو آئیں چل کے وہ دیکھیں. اچھا یہ جی کڑی استری کیتے ہوئے کپڑے باہر چھپائے ہوندی آپ ایئر ہوسٹس نہیں ہیں، آپ کو قطر ایئر لائن یا کوئی ایئر لائن یاد آتی؟ کوئی نہیں، مجھے اپنی ایئر لائن یاد آتی ہے نا. آنی ہے چوڑ بہت اچھے ملتے ہیں. اچھا بٹ صاحب کدی اس طرح ہویا کہ جدو جہاز ٹیک اوور کر رہا ہے تو تسی ایتھے ہو، جہاز اینج ہوئے تو جہاز ڈکٹیٹر ہے ٹیک اوور ٹیک آف. ٹیک آف. میں بٹ صاحب یہ کہنا چاہ رہا سی کہ جہاز صحیح طرح اڈیا بھی نہیں تے کسی مسافر نے بیل بجائی ہوئے ٹم ٹم، میرا بی پی لو ہونے میں بانٹی والی بوتل دے دیو. ہاں بھی تو بڑی دفعہ ہوا ہے. تھوڑا تے دل کردا ہونا یہ کل ہی بیٹھ گیا وچ. ٹیک آف ہوتا ہی نہیں ہے. ہمیں پانی چاہیے، ہمیں باتھ روم جانا ہے، ہمیں پیچھے جانا ہے، ہمیں پورا جہاز گھومنا ہے، ہم نے ٹکٹ خرید لی ہے. کتنی اچھی اردو بولن ڈی. یہ جی کڑی اینی کہ سالے نال 6 روٹیاں کھائی جاندی. جی
बदमाश। वेरी नाइस। लैला साहिबा, आपने इस फहद मुस्तफा साहब के साथ भी मूवी की है? नहीं, मैंने इनके साथ मूवी नहीं की थी। ये हम चैनल पे शो करते थे, मॉर्निंग शो। अच्छा। ये वहाँ की पिक्चर है। अच्छा। अब व्हाट्सएप भी गए ना फहद मुस्तफा दे शो ते, उन्हें क्या कौन सा डब्बा खोलूं, कहती रोटी वाला। किन हीरोज के साथ आपने काम किया? शान, रैम्बो, अच्छा, मोमर राना, सऊद, बाबर अली, इन सब के साथ काम किया। इन सब के साथ काम किया। सबसे मेमोरेबल आपकी जो फिल्म रही वो कौन सी थी? एहसास, ड्रीम गर्ल, निकी जिन्हा। उसमें बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर था। खलीलुर रहमान कमर उसके राइटर जी थे। जी जी, खलील साहब। उसके अवार्ड्स मिले मुझे। मसूद साहब की थी ना हाँ जी, अपना? मसूद भट्ट साहब की मसूद, मूवी। हाँ, सूदी भट्ट साहब की, हाँ। बिल्कुल। उसका गाना भी था ना वो दिल ले वो जा। बड़े हाँ सुपर हिट सॉन्ग्स थे उसके। वो अहमद राही साहब के लिखे हुए गीत हैं। जो आपकी फिल्म थी निक्की जी हाँ, उसकी कोई बात आपको याद आती हो? कोई रिकॉर्डिंग की, कोई शूटिंग उसकी की? तो यही बात याद है कि मैं हर वक्त खलील और रहमान कमर साहब मुझे लेके बैठे होते थे और वो मुझे प्रैक्टिस करवा रहे होते थे। बड़े मुश्किल उसके डायलॉग थे, जैसे कि वो था आज़ादी कोड़ के लिए चितीरानू जप्फे। इनके ये एट दैट टाइम मुझे इन बातों के मतलब पता नहीं थे। इस तरह के डायलॉग्स थे। खलील साहब का जुमला तो बहुत कमाल का होता है। बहुत मुश्किल। तो वो फिर मुझे बताया करते थे, इस मुहावरे का मतलब ये है और इसकी अदायगी ऐसे करनी है। तो मुझे आज तक याद है कि खलील साहब मुझे बड़ी प्रैक्टिस करवाते थे। और वो मेरे क्रेडिट में फिल्म आई, उसमें चूँकि कोई गाना नहीं था। अभी मैं कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में थी तो मुझे कहा गया कि आप तो आइटम गर्ल का लेबल लग गया था। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, जहाँ पे मैंने सॉन्ग्स किए वहाँ पे मैंने बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स भी किए। जैसे कि ड्रीम गर्ल, ये रीमेक था सोसाइटी गर्ल का, जो आपा संगीता ने आपा संगीता ने वो बताती हैं कि वो 17-18 साल की थी जब उन्होंने डायरेक्शन दी थी। सईद नूर साहब की पहली फिल्म थी, उनकी भी पहली। हाँ जी। तो वो सुपर डुपर हिट हुई थी, मुट्ठी भर चावल, सोसाइटी गर्ल। तो सोसाइटी गर्ल का रीमेक था जो मैंने किया। एक कैरेक्टर मीरा ने किया था, एक कैरेक्टर मैंने किया था। तो इट वाज अ सुपर डुपर हिट ड्रीम गर्ल मूवी। तो ये मेरी करियर की स्टार्ट की फिल्में हैं, जबकि इतनी मुझे अकल भी नहीं थी, ना मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं बहुत छोटी एज में आई थी। आजकल आप कोई फिल्म कर रही हैं? जी, मैं लव एंड वॉर कर रही हूँ। अच्छा, लव एंड वॉर। जी, एक मीरा की प्रोडक्शन से मैं एक मूवी कर रही हूँ, एक टीवी ड्रामा कर रही हूँ। ये दोनों मीरा की ही प्रोडक्शंस हैं। अच्छा, वो प्रोड्यूस भी कर रही हैं आजकल? मीरा जी तो बहुत चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं और बड़ी खामोशी से कर रही हैं। उनके तो प्रोडक्शन हाउस का नाम है रेड लिपस्टिक। अच्छा। अब तो 3 साल से बड़ी खामोशी से एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था और वो फिल्म कंप्लीट हो गई। और ये बड़ी प्यारी है। फिल्म का नाम साइको है, उसके डायरेक्टर शान है और शान उसमें खुद काम भी कर रहे हैं। मीरा ने वो फिल्म प्रोड्यूस की है और उसमें क्या कमाल का कैरेक्टर किया है। और बल्कि शान को एज अ डायरेक्टर मैंने साइन करवाया। मीरा को कन्विंस किया जब मीरा अमेरिका से आई 3-3.5 साल पहले, और उन्होंने सोचा कि बाजी फिल्म के बाद मीरा ने बाजी को भी प्रोड्यूस किया था। शान ने तो पहले भी कई फिल्में डायरेक्ट की है ना? शान ने तो थी, हाँ, गन्स एंड रोजेस थी मेरे ख्याल में बहुत सी, ही हैज डन सो मैनी। तो मीरा ने जब बाजी फिल्म मीरा की आई एज अ प्रोड्यूसर और एज अ एक्ट्रेस, तो उसके बाद मीरा जब अमेरिका से आई तो मीरा डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो डायरेक्टर लाहौर से साइन करें या कराची से करें। तो फिर मैंने उनको कन्विंस किया कि आप शान को करें। और फिर मीरा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो है मेरा मशवरा माना और फिर हमने टीम बनाई। और फिर 1 साल तो 2 स्टोरी लाइन्स थी, वही नहीं डिसाइड हो पा रही थी कि हम इस पे काम करें या उस पे काम करें। फाइनली फिर हमने साइको मूवी जो थी वो स्टोरी लाइन को डिसाइड किया और मैंने थ्रू आउट 3 साल मीरा के साथ, शान के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम किया। 3 साल लगे इसे बनने में? जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब एक दफ़ा सिनेमा हॉल्स आएँ, फिल्म देखें, उसके बाद डिसाइड करें। जी फातिमा साहब। तो लैला साहब, हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई संदूक आज देखते हैं आपके लिए क्या सामान लेके आया है। ओके।
WhatsApp ਕਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ WhatsApp ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਸ ਦੇਣੀ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਗਰੀਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ तो मैं पायलट को कहती थी अगर तुसी ये भी मेरे को पूछना है तो तुसी पायलट खींच दो WhatsApp कैसे आदमी हो ਤੁਸੀਂ पक्खा बंद हो गया थले जमीन नजर आ रही ਤੁਹਾਨੂੰ कोई परेशानी नहीं नहीं क्योंकि पंखे दो होते हैं ना हाँ दूसरा हाथ चुंदा इंजन करने जी फातिमा साहब। जी लैला साहबा तशरीफ लें वाह, इसमें तो बहुत कुछ है भाई। शाह जी, इसमें तो बहुत मजे मजे की चीजें पड़ेंगी। ओ, ये कंचे है ना यार, ये कंचों से मुझे ऐसी बात एक याद आई है और जो कि बिल्कुल सच है। ये कंचे, इन कंचों की वजह से ना शाह जी मुझे इतनी मार पड़ी हुई है अम्मी से, इतनी मार पड़ी हुई है। ये चूंकि वो मिट्टी यानी कि जो नरम वाली जो जगह होती है वहां पे इसको थोड़ा सा छोटा सा होल बनाना और यूं करके खेलना, छोटा सा खोद लेते थे ना? हाँ, खोद लेते थे मिट्टी को ना, तो वो सारे कपड़े, हाथ, नेल्स भर जाते थे और इस वजह से मुझे अम्मी से बहुत मार पड़ती थी कि खुद भी गंदे हो जाना, कपड़े गंदे हो जाने, अक्सर यहाँ पे आके चोट भी लग जाती थी मुझे। उससे चूंकि इस हाँ, से खेलते थे। एग्जैक्टली। तो ये कंचे एक ऐसी गेम है जो कि मैं इतने ज्यादा इकट्ठे करती थी, मेरे पास इतने ज्यादा होते अच्छा, थे। वैसे ज्यादातर लड़के जो हैं वो खेलते हैं, लड़कियां कम। हाँ, खेलती ये हैं। पकड़ना जरा। मुझे पता नहीं, हमेशा से ही ना बचपन में वो गुल्ली डंडा जो होता था, ये कंचे और साइकिल चलानी, ये इस तरह की चीज, इवन गुड्डी उड़ाना, गुड्डी उड़ाने से और ये कंचों से मुझे बहुत मार पड़ी हुई है। और मैं भी ऐसी ढीठ होती थी कि थोड़ी देर बाद फिर से या तो मैं छत पे होती थी या मैं गली में होती थी। तो ये इससे जो है ना मुझे याद आ गया है कि आपको मार पड़ी है। मुझे बहुत मार पड़ती रही है। WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਕੰਚੇ ਖੇਡੇ ਨੇ जहाज में अपने कंचे कभी देखे? हाँ पायलट ना बंदा खेलता रहता आधा घंटा जहाज में खेले जा सकते हैं वैसे? आप बताएं, आप खेल सकते हैं जहाज में? लाला जी क्यों नहीं खेले जा सकते बंदा अच्छा, कैसे खेले जा सकते हैं बताएं आप? कली जोटा खेल लवे बंदा नहीं सी आंदी कली जोटा है ना खेल दो ये तो है। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म स्टार लैला। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा कुछ पूछना चाह रही थी आपसे। हाँ जी, मेरा ख्याल है ये लैला साहिबा से सवाल होता ही होगा, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि शादी कब करेंगी? क्यों नहीं कि हम ये नहीं पूछ रहे, अब कब करेंगी हमें ये बताएं। अच्छा, क्यों नहीं कि आप नहीं पूछना चाहती, लेकिन फिर भी बता दूंगी कि मुझे वक्त नहीं मिला। जैसा कि आपके प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने बता दिया था कि बहुत सालों बहुत कुछ मैंने सहा, कभी जानी नुकसान, कभी माली नुकसान, तो उसमें से ही नहीं निकल सकी थी मैं, तो वक्त नहीं मिला मुझे। और अब कभी भी कहीं भी कोई अच्छा रिश्ता आया तो फ़ौरन कर लूँगी। कैसा लड़का चाहिए आपको, ये आज हमारे शो के तवस्सुस से आप बता दें। लॉयल होना चाहिए, ऑब्वियसली गुड लुकिंग भी हो और कदर करने वाला हो। आई थिंक इतना काफ़ी है। और अगर पैसे उसके पास ज़्यादा नहीं हो तो चलेगा? मतलब ज़्यादा ना भी हो, लेकिन इतना होना चाहिए कि वो एक शादीशुदा ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ और आसानी के साथ लेके चल सके। लैला साहबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? कि मैं अपनी माँ को, अपनी जन्नत को, अपनी वालदा को, मुझे आज ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी ज़िंदगी का। बहुत, हालांकि वालदा मेरे साथ ही होती थी, हर वक्त वो मेरे साथ होती थी, शूटिंग में, शूट्स में। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि जो वक्त मैंने दोस्तों में गुजारा, वो वक्त भी मैं अपनी माँ को देती। तो क्योंकि माँ बाप ऐसे रिश्ते हैं, आपको नहीं पता होता कब चले जाए,
اور مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارتی ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے, آمین آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. لیلا, کسی چیز پہ وہ جو ہم ضمیر کی بہت شروع میں بات ہوئی تھی, کبھی ہوتا ہے کچوکے لگاتا رہتا ہوں, ملامت کرتا رہتا ہوں, کبھی لیلا یہ زندگی کے اس موڑ پہ اس معاملے میں اس شخص سے یہ مجھ سے غلط ہو گیا تھا, یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو آج میں سوچتی ہوں اب کہ نہیں, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے کہ ریشم کا ایک معاملہ, اس کے اور میرے درمیان میں کوئی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی. ہم لوگ بہنیں بنی ہوئی تھیں, ہماری 3-4 فلمیں دبئی میں اکٹھی آئی تھیں, تو کسی ایک ایسی بات پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. تو میں آج بھی سوچتی ہوں کہ مجھے ٹھنڈے دماغ سے, ٹھنڈے دل سے دونوں پہلو جو تھے ان پہ نظر ڈالنی چاہیے تھی اور لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی. تو آج بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک جذباتی فیصلہ تھا. اور پھر بعد میں آپ کی دوستی ہو گئی تھی؟ ہاں, شاید ان کے دل میں آج بھی یہ بات ہے, لیکن میں نے کچھ سال پہلے ان کو کال کی تھی, ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو افسوس کرنے کے لیے انہی دنوں میں میرے بھی بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی, لیکن میں نے ان کو کال کی کیونکہ ان کا ایک ہی بھائی تھا. تو مجھے ایسا لگا مجھے کال کر کے افسوس کرنا چاہیے. تو جب میں نے ان کو کال کی, انہوں نے میری کال لی, تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ لیلا پتہ چلا کہ تمہارے بھی بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو مجھے بھی بہت افسوس ہے. تو اس طرح سے بات ہوئی. ریشم اس معاملے میں بڑی عمدہ اور بڑی یعنی کہ اچھے رویوں کی حامل خاتون ہے. تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ دونوں کولیگز تھیں اور آپ کے درمیان غلط فہمی جو تھی وہ دور ہوئی نا. جی بالکل بالکل. تو یہ ایک ریگریٹ ہے مجھے کہ بھئی وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری بہت اچھی دوستی تھی, میری بہت اچھی کولیگ ہے, وہ بڑی اچھی انسان ہے. جی جی جی. تو بہت اچھی بات ہے کہ بڑے نیک اور اچھے جذبات کا آپ نے اظہار کیا. ریشم بھی دیکھیں گی تو ان کو بہت اچھا لگے گا یقیناً. اور یہ فرمائیے, لیلا صاحبہ کی زندگی کی سب سے تلخ ترین یاد؟ ویسے تو وہ بہت سی ہیں. بڑی حیرت کی بات ہے شاہ جی, لیلا صاحبہ اب تو اتنی کامیاب رہی ہیں, اتنی فلمیں کی ہیں, لیکن آپ نے کہا کہ بہت ساری ہیں تلخ ترین یاد. ہاں واقعی ہے. لائک اچھا میں ایک بات بتاؤں, آپ جب کامیاب ہوتے ہو اس وقت آپ کے ساتھ ایسے معاملات زیادہ ہوتے ہیں, کرٹیسائز کرنے والے لوگ بہت ہوتے ہیں, اور جو آپ کے خیر خواہ نہیں ہوتے, آپ سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسی باتیں, جیسے کہ آج صبح کیا ہوا, میں سو کے اٹھی تو سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ تھی. اچھا. اس میں لکھا ہوا تھا, میں نے شاید آپ کو ابھی آتے بتایا بھی تھا, وہ کیا ایک ورڈ تھا, سابقہ فلم سٹار. آئی مین سابقہ فلم سٹار, مجھے یہ لفظ سمجھ نہیں آ سکی. سٹار ہوتا ہے, اور فلم سٹار جو ہے وہ فلم سٹار ہی رہتا ہے, اداکار ہوتا ہے. وہ درمیان میں بریک لے لے یا کام کرے نہ کرے اپنی کسی وجہ سے, تو اس کو میرا نہیں خیال کہ سابقہ کہا جا سکتا ہے. تو وہ آج صبح میں نے پوسٹ پڑھی تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا لفظ ہے, یہ کیسے لکھا جا سکتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں زندگی میں پہلے بھی بہت ہوئی. سینسٹیو ہیں آپ؟ ہر آرٹسٹ, ہر سٹار جو ہے وہ سینسٹیو ضرور ہوتا ہے. ہاں, ہر انسان بھی, آرٹسٹ بھی. اس لفظ نے آپ کو تکلیف دی؟ ہاں مجھے تکلیف ملی, یس. وہ تو میری اپنی وجہ تھی کہ میں کام نہیں کر پا رہی تھی, ایسا تھوڑی تھا کہ کسی نے مجھے کام نہیں دیا. کوئی ایسی چیز جو آپ سوچتی ہو کہ بھئی یہ زندگی میں کوئی پروجیکٹ ہے, کوئی واقعہ ہے, کوئی موڑ ہے کہ میرے اگر بس میں ہو تو یہ میں اپنی زندگی سے اس کو ڈیلیٹ کر دوں, اس حصے کو؟ میرے ابو امی کا جانا, میرے 2 بھائیوں کا جانا, میں چاہتی ہوں کہ وہ وقت جو ہے میں پیچھے جا کے اس کو ڈیلیٹ کر دوں, یا وہ وقت آیا ہی نہ ہو, ابھی نہ آیا ہوتا, یا میں اس وقت میں جا کے کہیں رک جاؤں. It's really very painful. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, اللہ تعالیٰ صبر دے. اور آپ نے چونکہ شروع میں آغاز میں اس کا ذکر کیا تھا, اسی لیے ایک ہمارا مستقل سوال ہوتا ہے کہ سب سے غمگین لمحہ. میں نے آپ سے اسی لیے پوچھا نہیں وہ, کیونکہ اندازہ اور خدشہ تھا کہ اسی کو آپ کو دہرانا پڑے, تو اس لیے میں اس طرف گیا نہیں اس سیگمنٹ میں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے جی. جتنے بھی پیارے گئے ہیں اس دنیا سے ان کے درجات بلند فرمائے. یہ فرمائیے لیلا صاحبہ کہ سب سے میموریبل مومنٹ جب پہلی دفعہ آپا شمیم آرا ان کی نظریں میرے پہ پڑیں, تو میں بی جی باجی ہیں, ڈیزائنر ہیں, ہم سب جانتے ہیں,
میں وہاں پہ مجلس پہ گئی ہوئی تھی. آئی واز 14 ایئرز اولڈ, اور میرے اتنے چھوٹے چھوٹے سے بال, وائٹ شلوار, بلیک کرتا اور بالکل ساملا رنگ, اور ایک چھوٹی سی بچی. انہوں نے مجھے دیکھا فرسٹ ٹائم, اور دیکھتے ہی انہوں نے جو بھی ہمارے اراؤنڈ وہاں پہ لوگ تھے مجھ سے کہا یہ بچی کون ہے, میں اس کو سائن کرنا چاہتی ہوں. وہ میری زندگی کا وہ لمحہ, وہ پل, وہ ایسے ہیں کہ میں آج تک انہیں نہیں بھول سکتی. اسی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. سائرہ سے لیلا آپا شمیم آرا نے بنایا, ان کی نظروں نے بنایا. تو یہ ایک ایسا لمحہ ہے بہت یادگار جس نے مجھے سائرہ سے لیلا بنا دیا. آپ کا اصل نام سائرہ ہے؟ سائرہ. لیلا صاحبہ, جیسے بھی آپ نے بات کی ہے سانولے رنگ کے حوالے سے, میں نے اس کو بہت ایڈمائر کیا ہے, کیونکہ عموماً میں نے یہ دیکھا ہے عام لوگوں کو, ہیروئنوں کو تو پھر بہت ہی دور کی بات ہے کہ یہ کہتے ہوئے کہ ہمارا رنگ, وہ تو شروع سے ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو گورے ہی ہیں. بڑے اعتماد سے اس کا ذکر کیا, بہت اعتماد سے اس کا ذکر کیا, بہت ہے. ایڈمریبل ہے. تھینک یو سو مچ. لیکن میں خود بھی آج سوچتی ہوں کہ میں ایک سپورٹس گرل تھی اور میں سارا دن گراؤنڈ میں ہی رہتی تھی, تو میرا رنگ بہت زیادہ ڈارک تھا اور چھوٹے چھوٹے بال تھے. اور میں آج بھی سوچتی ہوں کہ آپا شمیم آرا کو ایسا آخر مجھ میں کیا نظر آیا. چونکہ مجھے ایکٹنگ کا شوق نہیں تھا, میں نے سوچا ہی نہیں تھا, کبھی میک اپ نہیں کیا تھا, کبھی ڈانس نہیں کیا تھا. تو میرے لیے وہ لمحے واقعی بہت قیمتی ہیں, جن لمحوں میں آپا شمیم آرا نے دیکھا اور مجھے پسند کیا. جو فاطمہ صاحبہ بات کری نا لیلا صاحبہ, وہ بڑی اہم ہے, کیونکہ آپ دیکھیں اس پورے خطے میں, سب کانٹیننٹ میں کتنا یہ یعنی کہ ہم نے اپنی معاشرے نے بھی خواتین کو کتنا ہے نا انسیکیور کر دیا ہے رنگت کے حوالے سے, اس حوالے سے. یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, جس اعتماد سے آپ نے ذکر کیا. اللہ نے جیسا ابھی بنایا ہے, جتنے بھی رنگ ہیں, رنگ کا جو بھی جو کمپلیکشن کی جتنے بھی شیڈز ہیں, جو بھی ہے, سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. ہر رنگ میں, ہر روپ میں اللہ تعالیٰ نے کشش رکھی ہے. بالکل, بے شک, الحمدللہ. یہ جو میرا کلر تھا, مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ اسکرین کے لیے, کیمرہ کے لیے دی بیسٹ کلر ہے. آئی مین جو بہت گورے لوگ ہوتے ہیں وہ اسکرین پہ جب آئیں گے وہ اتنے خوبصورت نہیں لگتے. جن کا ویٹش کلر ہوتا ہے, ڈارک ہوتا ہے, ساملا ہوتا ہے, وہ میک اپ کر کے کیمرے کے سامنے جب آتے ہیں تو اسکرین ان کو بہت خوبصورت دکھاتی ہے. تو یہ کیمرے کا بیسٹ کلر تھا ایٹ دیٹ ٹائم, جو میرا کلر تھا اس وقت. تو میں تو بڑے فخر سے بتانا پسند کرتی ہوں کہ اس کلر میں بھی, اس وقت میں بھی تو آپا نے مجھے پسند کیا, تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے یہ. آپ نے شمیم آرا صاحبہ کے ساتھ بہت کام کیا نا, اتنی یعنی کہ شاندار اداکارہ تھیں, اور ایک دور دیکھا, ایک عروج انہوں نے دیکھا, پھر وہ اس دنیا سے چلی گئی, پھر ایز ڈائریکٹر بھی انہوں نے بہت کام کیا. شمیم آرا صاحبہ کی کوئی بات, کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتی کہ بھئی ان کے جو فینز ہیں ان تک پہنچنی چاہیے آپ کے ذریعے؟ ایک واقعہ یہ ہوا تھا سنگاپور میں, چونکہ میں پہلی دفعہ پاکستان سے باہر گئی تھی, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ سنگاپور میں کیا رولز ہیں. وہاں پہ اگر آپ کوئی کچرا وچرا باہر روڈ پہ پھینک دیتے ہیں تو اس پہ فائن ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 200 سنگاپور ڈالرز, سنگاپوری ڈالر ہے نا میرے خیال میں, سنگاپور کی کرنسی ڈالر ہی ہے. تو اس وقت ایسے میں تو رف ٹف سی بچی جس کو پاکستان سے لے کے گئے وہاں پہ سنگاپور میں. میک ڈونلڈس کھا رہے تھے ہم, میک ڈونلڈس کھاتے ہوئے آرام سے جب کھا پی لیا, جیسے پاکستان میں عادت ہے وہ گاربیج میں پھینکنے کی بجائے آپ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں, میں نے بھی ویسے ہی پھینک دیا کھانا وانا کھا کے. حالانکہ جگہ جگہ پہ وہ لگی ہوئی تھی, بنس لگی ہوئی تھی, لیکن ایک عادت, پاکستانیوں کی ایک عادت, میں نے روڈ پہ پھینک دی, اور کچھ ہی منٹس میں وہ بائکیں پتہ نہیں کہاں سے آ گئیں. کیمراز لگے ہوئے تھے تو وہ آ گئیں بائکیں ڈیو 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 کرتے ہوئے. تو پتہ چلا کہ $200 آپا شمیم آرا کو دینے پڑے. اور پھر اس شام جو میری کلاس ہوئی, حالانکہ کلاس واللہ ان کے درجات بلند کرے, بڑے پیار سے انہوں نے ڈانٹا, لیکن ظاہر ہے ان سے پہلی دفعہ مجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی. تو مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے جب بھی میں نے ٹریول کیا
آج تک میں نے کبھی بھی کوئی بھی چیز بن سے باہر نہیں پہنی. لیکن وہ میرے لیے اچھا بھی ہوا کہ اس ایج میں وہ ایک جو مجھے سبق مل گیا تھا وہ آج بھی میرے کام آ رہا ہے. بہت اچھی بات ہے اور یہ بڑا اچھا آپ نے واقعہ شیئر کیا. جی. اس سے ضرور لوگ بغیر $200 کے جرمانے کے سیکھیں گے. کون سے 3 روپ میں زندگی آپ کو سب سے زیادہ ملی؟ وقت سے پہلے شہرت، بہت شہرت، ٹھیک، بہت پیسہ، بہت نام، اور وقت سے پہلے بہت دکھ، بہت دکھ. مجھے جو بھی ملا بہت وقت، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وقت سے پہلے اگر شہرت ملی تو بہت چھوٹی سی ایج میں مل گئی، اگر دکھ ملے تو وہ بھی بہت ارلی ایج میں مل گئے، جس وجہ سے میں اپنی وہ جو وقت سے پہلے ملنے والی شہرت ہے اس کو ایک حد تک انجوائے کر سکی. چونکہ یہ سارے آپ کے پیارے جو تھے چلے گئے. یہ دیکھیں نا، امی کا وقت سے پہلے جانا ہے، 2 چھوٹے بھائی، جانی نقصان، مالی نقصان، لیکن میں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں. اور جہاں تک رہ گئی بات ہر ایج کی خوبصورتی ہے، لیکن میں سب سے زیادہ جو انجوائے کر رہی ہوں اس وقت کو، یہ جو بھی اس وقت میری ایج ہے، میں میچور ہوں، مجھے چیزوں کا پتہ ہے اور وقت کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا، تو اس ایج کو بہت انجوائے کر رہی ہوں. اگین ایک مرتبہ پھر آپ کے لیے جی بہت دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے. بہت بہت شکریہ لالہ صاحب، آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.